الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سنیچر تو انہی پر رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے صدقے میں اس امت کو خاص طور سے جمعۃ المبارکہ کا دن عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جمعہ کے دن کو خصوصی اور مقدس بنایا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام انبیاء کرام جمعہ کے دن کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے. لیکن یہ سنیچر کا دن یہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے لیے بنایا گیا تھا، جنہوں نے متبرک دن اور مقدس دن کے مقرر کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا. یعنی اسلام میں جمعہ یہ عزت والا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن محترم ہے. فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، تو جمعہ کی پہلی اذان سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک دنیاوی کاروبار کرنا جائز نہیں ہے جو نماز کے اندر خلل انداز ہو. ہاں باقی عورتیں، بچے، مسافر وغیرہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، تو یہ لوگ ان اوقات کے اندر کام کاج کر سکتے ہیں. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے تو ان پورے دنوں کے اندر دنیاوی کاروبار حرام تھے. خاص طور سے شکار کرنا یہ جو ہے وہ ان کے لیے اس دن کے اندر بڑا سخت جرم تھا، جو بعد میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو پیش آیا. یعنی بنی اسرائیل کے لیے جو سنیچر کا دن محترم بنایا گیا، تو ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شہر ایلا کے اندر آباد تھی. تو یہ لوگ مچھلی کے بڑے شوقین تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن کے ذریعے ان لوگوں کا امتحان لیا تھا. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جمعہ یہ سنیچر کے دن کے بارے میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سنیچر کا دن دے دیا گیا، تو اس سارے دن میں ہر قسم کے کاروبار کو چھوڑ دینا اور دکان وغیرہ بند کرنا اور شکار اور اس دن کھانا پکانا، چولہا جلانا ان لوگوں کے لیے منع کر دیا گیا تھا. تو کچھ سرکش قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اس سخت پابندی کو برداشت نہیں کیا اور سنیچر کے دن کی بے حرمتی کی. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سختی فرمائی اور اس دن کے شکار کو ان کے لیے بالکل ہی حرام کر دیا، جبکہ اس سے پہلے ان کے لیے شکار ایک دم حرام نہیں تھا. لیکن یہ جب سنیچر کے دن کو اللہ سے انہوں نے مانگ کر کے لیا، اور مانگ کر لینے کے بعد بھی یہ لوگ اس کا احترام نہیں کر سکے، تو پھر ان کے اوپر سختی بڑھتی چلی گئی، اور انہوں نے سنیچر کے دن کے اندر جو بے اعتدالی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. پہلے پارے کی تفسیر میں اس کا تفصیل کے ساتھ میں ذکر گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا کہ سنیچر کے دن شکار مت کرنا. یہ لوگ مچھلی کے جو ہے وہ بڑے شوقین تھے. تو اب یہ اللہ کی مرضی، ان کا امتحان لینا مقصد تھا کہ سنیچر کے دن جو ہے وہ مچھلیاں کچھ زیادہ ہی آتی تھیں، اور دنوں کے اندر اتنی زیادہ مچھلیاں جو ہے وہ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے نہیں آیا کرتی. تو
تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ دریا کے ارد گرد بہت سارے گہرے گڑھے کھود دیے اور دریا سے اس نالیوں تک جو ہے وہ راستہ بنا دیا. تو جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے اور پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جاتی تھی اور اتوار کے دن ان گڑھوں میں جا کر کے ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کے دن شکار نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے تو خالی ان کا راستہ کھولا تھا، جب مچھلیاں اس میں آ کر کے گر گئی تو ہم نے اتوار کے دن شکار کیا. تو اس طرح انہوں نے خوب مچھلیاں پکڑی اور بڑے مالدار ہو گئے. 40 یا 70 سال تک اس طرح وہ لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور سنیچر کے دن کا ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ حکم عدولی کرتے رہے. یہ کل 70,000 لوگ تھے، لیکن سب جو ہے وہ اس طرح نہیں تھے، بلکہ ان میں 3 جماعتیں تھیں. ایک جماعت تو وہ تھی جو شکار کرتی تھی، دوسری جماعت وہ تھی جو ان کو منع کرتی تھی کہ منع کیا گیا ہے تم لوگ شکار مت کرو، اور تیسری وہ جماعت تھی جو چپ چاپ رہتے تھے. یہ 12,000 لوگ تھے، یہ کچھ نہیں بولتے تھے. اب جب شکاریوں نے کسی طرح کی نصیحت نہ مانی تو جو لوگ منع کرتے تھے انہوں نے اپنے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار بنا لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر عذاب آئے تو وہ عذاب ہمارے اوپر بھی ٹوٹ پڑے. یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا تو آپ نے ان کو شکار سے منع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ جو کام کرتے ہو سنیچر کے دن اسی کا نام تو شکار کرنا ہے. تم سنیچر کو گڑھوں کے اندر مچھلیوں کو آنے دیتے ہو اور اتوار کے دن پکڑتے ہو اور تم کہتے ہو ہم نے اتوار کے دن شکار کیا. یہ اتوار کا نہیں، یہ سنیچر ہی کا شکار ہے. تو اب تم اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب کے اندر گرفتار کر دیے جاؤ گے. لیکن جب وہ لوگ نہیں مانے تب حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی جس سے ان پر اللہ کا غضب آ گیا اور سب کے سب بندر بنا دیے گئے، اور یا پھر ایک روایت کے مطابق جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ جو ہے وہ خنزیر بنا دیے گئے. اب ان کی عقل تو باقی رہی مگر قوت گویائی ان کی ختم ہو گئی. جسموں سے سخت قسم کی بدبو آنے لگی. صبح کے وقت میں محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی نظر نہیں آتا، آواز بھی نہیں آتی، کہیں مکان سے کھانا بنانے کے لیے دھواں بھی نہیں اڑتا. جب ادھر والوں نے دیوار پہ چڑھ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بندر ہیں اور دوڑ کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں، ان کے قدموں سے لپٹ رہے ہیں اور ان کے کپڑوں کو سونگھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی شکار سے منع کیا تھا لیکن تم لوگ نہیں مانے. اب وہ آنسو بہاتے رہے. 3 دن تک اسی طرح وہ عذاب میں گرفتار رہے. 3 دن کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بنی اسرائیل کے بندر بن گئے تھے انہی کی نسل سے آج کے بندر ہیں. حالانکہ یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے پھر ان کی نسل آگے نہیں بڑھا کرتی ہے، ان کی نسل وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا. یہاں پر ایک روایت میں یہ ہے، بڑی پیاری بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورہ اعراف میں جب یہ واقعہ پڑھا کہ یہ لوگ بندر بنا دیے گئے تو پڑھ کر کے رو رہے تھے. تو ان کے شاگرد حضرت اکرمہ نے پوچھا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے یہ تو پتہ چل گیا کہ شکار کرنے والوں کو اللہ نے عذاب میں گرفتار کر دیا اور جو منع کرنے والے تھے ان کو اللہ نے نجات عطا فرمائی اور وہ عذاب سے بچ گئے. لیکن جو لوگ نہ شکار کرنے والے تھے نہ منع کرنے والے تھے، چپ چاپ رہنے والے تھے، ان کا کیا ہوا؟ اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان نہیں کیا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ بھی عذاب میں گرفتار کر دیے گئے. تو آج ہم بھی بہت ساری بری باتوں سے روکنے میں سستی کرتے ہیں، چپ چاپ رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے اس لیے میں رو رہا ہوں. تو حضرت اکرمہ نے کہا نہیں، جو لوگ چپ چاپ تھے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا. فرمایا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دین کے احکام کو پہنچانا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر سب لوگوں میں سے کچھ لوگ بھی یہ کام انجام دے دیں گے تو باقی لوگوں سے یہ فرض ادا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جو لوگ خاموش رہتے تھے تو جن لوگوں نے تبلیغ کی تھی ان کی وجہ سے وہ بھی بری الذمہ ہو گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس نے جب سنا تو بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر کے حضرت اکرمہ کی پیشانی کو آپ نے بوسہ دیا کہ تم نے مجھے بہت بڑی مشکل سے نجات دی، ورنہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا ہو. تو یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ
سنیچر کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کی انہی لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان بنی اسرائیل کے سامنے جمعہ کا دن پیش کیا تھا، مگر یہودیوں نے اپنی جھگڑالو فطرت کی وجہ سے کہا کہ ہم جمعہ کا دن ہم کو نہیں چاہیے، ہم اس دن کو پسند نہیں کرتے، ہم کو سنیچر کا دن چاہیے، اس لیے کہ توریت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے، سمندر بنائے، جو اتوار کے دن بنانا شروع ہوئے اور جمعہ کے دن ختم ہوئے، تو سنیچر کے دن جو ہے وہ خالی دن تھا، اس دن کچھ نہیں بنایا گیا، تو ہم کو چھٹی کا دن سنیچر ہی کا چاہیے اور ہم لوگ سنیچر ہی کے دن کو مقرر کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ چونکہ انبیاء کرام کی نسلوں میں سے تھے تو لہذا ان لوگوں کی بات مان لی گئی اور خصوصیت کے ساتھ میں اس دن ان کے لیے عبادتوں کو مقرر کیا گیا۔ تو جو نیک لوگ تھے انہوں نے تو سنیچر کا احترام کیا، عمر بھر اس پر عمل کرتے رہے، لیکن بعد میں جو عہد شکن تھے اور جو برے لوگ آئے انہوں نے خلاف ورزیاں شروع کر دی اور اپنی سرکشی اور نفسانی خواہشات کے لیے انہوں نے جو ہے وہ قسم قسم کی اس کے اندر باتیں کرنا شروع کر دیا، تو ان پر سختی بڑھتی گئی۔ پہلے ان پر اونٹ کا گوشت حرام کیا گیا، پھر ہر ناخن والا جانور جس میں خرگوش بھی شامل تھا ان پر حرام کر دیا گیا، پھر گائے بکری کی چربی ان پر حرام ہو گئی، پھر اس کے بعد میں سمندری شکار کرنے سے ان کو روک دیا گیا، اور یہ سزا سے پہلے صرف عبادت کرنے کے لیے تمام کاروبار دنیاوی وغیرہ سے منع کیا گیا تھا، لیکن یہ جیسے جیسے سختی کرتے گئے ایسے ایسے ان کے اوپر احکام بھی سخت ہوتے گئے اور یہ اس کو نبھا نہیں سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا